کر مدینے کے تاجدار سے پیار کر، اس لیے کہ دنیا سے پیار کرے گی، دنیا کی محبت تڑپاتی ہے، دنیا کی محبت رلواتی ہے، دنیا کی محبت بے چین کرتی ہے، لیکن اگر تم نے آمنہ کے لال سے محبت کر لی تو بے چین دل کو بھی چین آتا جائے گا، بے سکون دل کو بھی سکون ملتا تو حضرات یہ سبق بھی ہے کہ صرف نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا، ایک دن جھنڈا لینے سے کام نہیں چلے گا۔ مصطفیٰ کے میلاد میں آئے ہو تو اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو حضرات ماں باپ پر فیصلے چھوڑ دینا، اور شادی ہو گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے 11 بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری وہ کتابیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ حضرت آمنہ جوان ہیں، حضرات جوان ہونے کے بعد حضرت وہب بن عبد مناف جو حضرت آمنہ کے والد ہیں انہوں نے اپنے پریوار والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد بولے میری بیٹی جوان ہو چکی ہے اور جو لڑکا چاہیے تھا وہ میری بیٹی کے لیے ایک لڑکا ہے جو میری نگاہ میں وہ بڑا پاکیزہ لڑکا ہے۔ بولے کون ہے نگاہ میں لڑکا؟ بولے عبداللہ، ان سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو پریوار والے بولے تم کہاں؟ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کہاں؟ وہ کعبے کے متولی ہیں، مکے کے سردار ہیں، وہ تم چھوٹوں سے نکاح کریں گے؟ ہم نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ لڑکے کو مانگنے کے لیے۔ حضرت وہب نے کیا پیاری بات بولی، اگر پیاری آواز آپ کی نکلی تو بتاؤں گا۔ کیا پیاری بات بولی! وہب بن عبد مناف بولے کہ یہ دروازہ کسی عام کا دروازہ نہیں ہے، یہ عبد المطلب کا دروازہ ہے، اور میں نے اس دروازے کو دیکھا ہے کہ چھوٹا جائے دروازے پہ یا بڑا جائے دروازے پہ، اس دروازے سے کبھی کوئی مایوس لوٹ کے نہیں آیا۔ میں جاؤں گا اکیلا۔ وہب بن عبد مناف اکیلے پہنچے فجر کے بعد، اللہ اکبر، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ عبد المطلب نے دروازے کو کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا کہا کیا بات ہے اندر آئیے، سینے سے لگایا چائے، اس وقت جو بریک فاسٹ تھا وہ کرایا، اس کے بعد کہا کیا کام ہے؟ کہا میری لڑکی جوان ہو چکی ہے، آپ کا لڑکا جوان ہو چکا ہے، میں یہ چاہتا ہوں میری لڑکی کا نکاح آپ کے لڑکے عبداللہ کے ساتھ ہو۔ اس بات کو سنا عبداللہ بولے اچھا لڑکا مانگنے آئے ہو؟ کہ بیٹی آپ کی جوان ہو گئی، آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ میری بیٹی کا نام ہے آمنہ۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی نام سنا عبد المطلب نے آمنہ، فوراً کھڑے ہو گئے، وہب بن عبد مناف کو بھی کھڑا کر لیا، سینے سے لگا دیا۔ کام مبارک ہو، اگر تم یہ رشتہ لے کر نہیں آتے تو 3 دن کے بعد تمہارے دروازے پر میں بیٹے کا رشتہ لے کر خود آنے والا تھا، کیونکہ یہ رشتہ اللہ کی طرف سے منتخب ہو چکا ہے، اس کا انتخاب ہو چکا ہے۔ کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ میں کعبے کی دیوار پر لگا کے آنکھ سو رہا تھا، اچانک میرے خواب میں نورانی چہرے والے بزرگ آ گئے کہ عبداللہ کا نکاح کرنا ہے، تم مدینے میں آمنہ رہتی ہے، اس کے ساتھ ہی نکاح کرنا، یہ جو نکاح ہو رہا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور نورانی چہرے والے جو خوشخبری دینے آئے تھے وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، بلکہ اسے دنیا اللہ کا خلیل ابراہیم کہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ رشتہ لے کر آئے تھے کہ آمنہ سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دینا، یہ تو منظور ہے مجھے۔ المختصر یہ کہ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد اختصار میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ ابھی جلسہ اور چلنا ہے۔ حضرت عبداللہ سامنے بیٹھے، حضرت آمنہ، اب تو دیکھنا جائز ہے نا، نکاح ہو گیا، عبداللہ آمنہ کو دیکھ سکتی ہے، آمنہ عبداللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ نکاح ایسے ہو رہے کہ ابھی نکاح ہوا نہیں، دولہا اس صوفے میں بیٹھا ہے، دلہن ادھر بیٹھے ہے۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اشد حرام ہے، اس کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ عبداللہ ادھر، آمنہ ادھر۔ حضرت عبداللہ بولے کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ کہا کیسے؟ کہ آپ جیسی پاکیزہ لڑکی مجھے مل گئی۔ سبحان اللہ۔ آمنہ بولی میں خوش نصیب ہوں۔ کہا کیسے؟ آپ جیسا پاکیزہ نیک سیرت لڑکا مجھے مل گیا۔ سبحان اللہ۔ دونوں ایک دوسرے سے کتنی پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب جا کے رشتے لمبے چلتے ہیں، اور یہاں کے رشتے لیڈیز اگر کوئی نکاح ہو کے آ جائے تو بات کیا چلتی ہے؟ ارے تیرے گھر میں آئی ہوں جب سے دیکھا ہی کیا، تیرے گھر میں آئی ہوں جب سے پٹ ہو گئی ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حضرات لڑکا بولتا میرے لیے تو بتیری پھر رہی ہے۔ اس طریقے کے جب بات ہوتی ہے تو وہ رشتے زیادہ دن نہیں چلتے۔ ادھر ماں کہتی ہے بیٹی سے اچھا تجھے ایسا کہہ دیا، ارے تیرا باپ بہت پاور والا ہے، ذرا جلدی گھر کو آ جا۔ وہ ماں بٹھا کے رکھتی ہے، اللہ اکبر، 2 مہینے 1 مہینے، تو یہ رشتے ایسے نہیں چلتے۔ بلکہ حضرات ہم نے کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، آمنہ کی سیرت بیٹیوں کو بتانا چھوڑ دیا، عبداللہ کی سیرت بیٹوں کو
چھوڑ دی, حضور کی زندگی بیٹوں کو بتانا چھوڑ دی. ہمیں تو صرف یہ پتا ہے دنیا کسے کہتے ہیں, نائی کی گھڑی کسے کہتے ہیں, بڑی چوپڑ کسے کہتے ہیں, جے پور ادے پور کسے کہتے ہیں, راج نگر راج سمت کسے کہتے ہیں, کشمیر کسے کہتے ہیں, گوا کسے کہتے ہیں. تمہیں پتا نہیں ہے دین کسے کہتے ہیں. تم صرف باپ کے, تمہارا باپ مسلمان اس لیے تم مسلمان, تمہارے دادا مسلمان اس لیے تم مسلمان, تمہارے پردادا مسلمان اس لیے تم مسلمان, ورنہ پتا نہیں ہے کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے, اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے, دین کا مطلب کیا ہوتا ہے. ارے جو دین کو سمجھتے نہیں ہے نا وہ چند دن کے بعد مٹ جاتے ہیں, ان کا جسم مٹ جاتا ہے, وہ خود مٹ جاتے ہیں. لیکن جو دین دنیا میں ہی پڑھ لیتے ہیں اور اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ زمین کے اوپر رہتے ہیں تب بھی زندہ رہتے ہیں, اور زمین میں چلے جاتے ہیں تب بھی زندہ رہتے ہیں. آج غوث اعظم کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن دنیا یاد کر رہی ہے, غریب نواز کو کسی نے دیکھا نہیں زمانہ یاد کر رہا ہے, اس لیے کہ یہ ایسی شخصیت تھی, انہوں نے دین کو بھی پڑھا تھا, دین کو سمجھایا بھی تھا, اور مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو پھیلایا بھی تھا. اس لیے اللہ اکبر, آپ کو چاہیے دین پڑھیں, دین سمجھیں, کلمہ پڑھیں, کلمہ سمجھیں, تب پتا چلے گا. حضرت عبداللہ ادھر, حضرت آمنہ ادھر, کہا اپنے سے نصیب ہے. حضرات سب کچھ نکاح ہو گیا. اب جب نکاح ہوا تو اللہ کا یہ کرم ہوا, عبداللہ کی پشت مبارک سے نور مصطفیٰ پہلی ہی رات میں نکل کر آمنہ کے شکم انور میں آ گئے. سبحان اللہ. تقریر آخر اینڈ میں پہنچا رہا ہوں میں. حضرات آپ اس پر غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں کہ حضرت آمنہ کے شکم انور میں منتقل ہوا. اب کچھ دن گزرے, عبد المطلب نے عبداللہ کو بلایا. کس کو بلایا؟ عبد المطلب. حضرت عبد المطلب عبداللہ کو بلایا, بٹھایا, کہا ابھی تو آپ 2 ہو, آنے والے ٹائم میں 3 بھی ہو گئے, خرچے بڑھ رہے ہیں, ایسا ہے کمانے کے لیے جائیے. عبد المطلب کس سے بولے؟ حضرت 9 بیٹے اور تھے حضرت عبد المطلب کے, کہ بھائی بھی جا رہے تم بھی جائیے. وہ اپنی شریک حیات کے پاس آئے کہ میرے ابا کا حکم ہے میں کمانے جاؤں, تجارت کو جاؤں, بعد میں آپ آئیں گے تو زندگی ساتھ گزاریں گے. لیکن رب کی مشیت کو کچھ اور منظور تھا, رب کو اللہ اکبر کچھ اور منظور تھا. حضرات ادھر عبد المطلب سے اجازت, ادھر اپنی شریک حیات سے اجازت. کیا اجازت لی؟ کہ آپ کھانا اچھا پکاتی ہیں, آپ سارے کام اچھے کرتی ہیں, آپ کے ہاتھ کا کھانا پکا ہوا بعد میں کھاؤں گا, آپ کے ہاتھ کا ناشتہ بعد میں کروں گا, سارے معاملات کا بھی کمانا ہے, ابھی کمانا ہے. نکل گئے, کچھ دن گزرے تھے, تجارت سے واپس آ رہے تھے, راستے میں طبیعت خراب ہوئی, حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا. اب حضرات کچھ ٹائم بعد پتا چلتا ہے کہ پہلے فون نہیں چلتے تھے, یوں ہی قاصد آ کے کہتے تھے حضرت کہ فلاں آ رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, تو خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ آ رہے ہیں. جس دن خبر پہنچی کہ عبداللہ آ رہے ہیں, آمنہ خوش ہو گئی, چہرہ مسکرا گیا کہ میرے شوہر آ رہے ہیں. گھر پہ جھاڑو لگائی, صفائی کی, بستر لگایا, کھانا بنایا کہ عبداللہ آئیں گے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گی, ان کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کروں گی. گھر کو صاف کیا, ساری چیزوں کو صاف کیا, اپنے آپ کو صاف کیا, اللہ اکبر پردے میں ملبوس کیا. ملبوس کرنے کے بعد گیٹ پہ کھڑی ہو گئی کہ کب عبداللہ آ جائیں, کب عبداللہ آ جائیں, کب عبداللہ آ جائیں. عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے, اللہ اکبر خبر پہنچوائی کہ عبد المطلب سے پوچھے کہ ابھی تک عبداللہ نہیں آئے. عبد المطلب نے بھی اس کا پتہ لگوایا کہ عبداللہ کدھر رہ گئے. ایک قاصد جدھر سے آنے والا تھا ادھر سے آیا, اس سے پوچھا میرا بیٹا عبداللہ کتنی دیر میں آئے گا؟ کہا جس عبداللہ کا انتظار کر رہے ہیں نا آپ صبر کر لیں, آپ صبر کر لیں, کیونکہ اب عبداللہ آنے والا نہیں. کہا کیا کہہ رہا ہے, زبان کو پاس مت کر. کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں, عبداللہ آنے والا نہیں. کہا کیا مطلب؟ کہ راستے میں طبیعت خراب ہوئی, انتقال ہوا, وہی تدفین کر دی گئی. اللہ اکبر, نیچے بیٹھ گئے, سر پکڑ لیا, یا اللہ یہ کیا ہو گیا. پھر بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا. سنبھالنے کے بعد دل میں خیال آیا میرے تو 9 بیٹے اور, میں تو صبر کر لوں گا, لیکن گھر میں جو آمنہ عبداللہ کا انتظار کر رہی اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا بنے گا, وہ کیسے لائف اور جیون گزارے گی, کس طریقے سے زبان کھولوں کہ عبداللہ کا وصال ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس بات کو ذہن میں لا رہے تھے, کھڑے ہوئے, کبھی بیٹھتے ہیں, کبھی کھڑے ہوتے, کبھی بیٹھتے, کبھی کھڑے ہوتے. دھیرے دھیرے اپنے گھر تک پہنچے, آمنہ سامنے آ گئی. آمنہ بولی ابو جان عبداللہ کدھر ہے, میرے شوہر کدھر ہے. اتنی بات کو سنا, آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. کہا
بیٹے کی زبان سے بتاؤں کیا ہوا؟ عبداللہ نہیں آنے والے. کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ نہیں آنے والے. کہا بالکل عبداللہ نہیں آنے والے. ہائے ہائے. حضرات محترم اس بات کو سنا، حضرت آمنہ نے نیچے بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور جو نور مصطفیٰ آپ کے شکم میں پل رہا تھا، جو بچہ آپ کے مصطفیٰ جان رحمت، جو نور مصطفیٰ آپ کے شکم میں تھا، آپ نے ہاتھ رکھ لیا. اللہ اکبر. اور ایک ہی الفاظ بولے، ایک ہی الفاظ بولے، اب یہ جو امانت پل رہی ہے، اب اس کو کون سنبھالے گا؟ اس کا سہارا کون بنے گا؟ تو حضرت عبد المطلب بول لے، بیٹا اس کی فکر مت کر کہ اس کا سہارا کون بنے گا. ارے اس کا کوئی سہارا نہیں بنے گا، بلکہ جو آنے والا آ رہا ہے یہ دنیا کا سہارا بن گیا. سبحان اللہ. یہ دنیا کا سہارا بنے گا، تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال حضرات محترم بڑی مشکل سے کبھی صبح کو روتی تھی، کبھی شام کو روتی تھی، کبھی دن میں روتی تھی کہ میرے شوہر دنیا سے چلے گئے. لیکن ہوا کیا؟ جب سے مصطفیٰ جان رحمت اللہ اکبر نور مصطفیٰ عبداللہ کی پشت سے حضرت آمنہ کے شکم میں آیا تو ایک دن کیا ہوا؟ اچانک پورے جسم سے حضرت آمنہ کے خوشبو آنے لگ گئی. سبحان اللہ. آمنہ کے سر سے لے کے قدم تک خوشبو آ رہی ہے، سر سے لے کے قدم تک خوشبو آ رہی ہے. آپ نے سوچا کہ میرے جسم، ہاتھ کو سونگا تو خوشبو، کپڑے کو سونگا تو خوشبو، پیر کو سونگا تو خوشبو، ہر جگہ سے خوشبو. سوچا کہیں سے آ گئی ہوگی. اور مکے کا یہ دستور تھا جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا 1 سال تک سوگ مناتی تھی وہ عورت کہ کسی نے اگر سونگ لیا، کسی نے خوشبو دیکھ لی تو کیا کہیں گی کہ عبداللہ کا غم نہیں ہے، شوہر کا غم نہیں ہے. اللہ اکبر. اس بات کو سوچ کے نہانے چلی گئی کہ نالو کی پانی ڈال دوں گی خوشبو ختم ہو جائے گی. لیکن حضرات مصطفیٰ کی شان کو دیکھیے، مصطفیٰ کی برکتیں کو دیکھیے. آمنہ کہتی ہے میں بالٹی سے پانی ڈالتی چلی جا رہی تھی لیکن خوشبو ختم نہیں بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. سبحان اللہ. خوشبو بڑھتی چلی جا رہی ہے، ڈالتی جا رہی ہے پانی، خوشبو بڑھ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ معاملہ ہو گیا. ادھر حضرات دوسرے دن آپ کی جو ساس تھی فاطمہ عبد المطلب کی بیوی، انہوں نے حکم دیا کہ آمنہ جاؤ کنویں سے پانی بھر کے لے کے آؤ. اب کنویں سے پانی بھرنے گئی تو حضرات محترم یہ مصطفیٰ کی شان تھی کہ پہلے ڈول ڈالنا پڑتا تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ جان رحمت عبداللہ کی امانت آمنہ کے شکم میں آئی تھی تو جیسے ہی حضرت آمنہ کنویں میں پہنچتی تھی ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ایٹومیٹک پانی اوپر آ جایا کرتا. سبحان اللہ. ایٹومیٹک پانی اوپر. اب جیسے پانی اوپر آیا، عورتیں جتنی کھڑی تھی تو انہوں نے جو خوشبو مشک سے بھی اچھی تھی، کیونکہ وہ خوشبو دنیا کی نہیں تھی، وہ تو جنت کی خوشبو تھی. بے شک. وہ تو کہاں کی خوشبو تھی؟ جنت کی. جنت کی خوشبو تھی. وہ ختم کیسے ہو سکتی؟ جو عورتیں پانی بھر رہی تھی، دیکھا کہ آمنہ کی باڈی سے خوشبو، ادھر والی عورتیں آمنہ کی باڈی سے خوشبو، ادھر والی عورتیں آمنہ کے جسم سے خوشبو. کیسے؟ عبداللہ کا غم نہیں ہے، اپنے شوہر کا غم نہیں ہے. اور عورتوں کی چیمے کو یہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، جلدی سے بھرا اور پہنچ گئی شوہروں کے پاس. ارے بڑا غضب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس آمنہ کو تو کوئی غم ہی نہیں اپنے شوہر کا، یہ تو بہت خوشبو لگا رہی ہے، یہ تو بہت خوشبو لگا رہی ہے. اس طریقے کی باتیں اللہ اکبر جب شہر میں پھیلی مکے میں، حضرت عبد المطلب کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے عبد المطلب کیا بات ہے، آپ کے بیٹے دنیا سے چلے گئے، آپ کی بہو کو سوگ منانا نہیں آتا، آپ کی بہو کو غم نہیں ہے، آمنہ کو کوئی غم نہیں ہے. ہماری کا کیا ہوا کہ ہماری گھر کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ بڑی اچھی خوشبو لگا رہی ہے، بڑی مہک آ رہی ہے. حضرات عبد المطلب کعبے میں بیٹھے تھے. عبد المطلب ٹینشن میں آ گئے کہ زندگی میں میرا سر جھکا نہیں، لیکن آج ان لوگوں نے میرے سر کو جھکا دیا. کیا آپ کے گھر کی بہو عبداللہ کا سوگ نہیں منا رہی؟ حضرات محترم اس بات کو سنا عبد المطلب فوراً گھر پہنچے، فاطمہ کو ساتھ لیا کہ چلو آمنہ کے کمرے، پوچھتے کہ اس کو عبداللہ کا غم نہیں ہے، خوشبو لگا رہی ہے. حضرات جیسی فاطمہ اپنی شریک حیات کے ساتھ لیا، گھر کو روم میں پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا بیٹا ایک بات کو بتاؤ. کہا کیا ہوا ابو جان؟ کہا عبداللہ کا غم نہیں. کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے شوہر کا غم نہیں ہوگا مجھے، میرے سرتاج کا غم نہیں ہوگا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں دن کو روتی ہوں، شام کو روتی ہوں، اپنا درد کس کو بتاؤں؟ میرے شوہر دنیا سے چلے گئے. کیا؟ کہا کہ عجیب بات مکے والے کہہ رہے ہیں. کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ ایسی خوشبو لگاتی ہوں کہ جیسی خوشبو مکے میں نہیں ملتی؟ کہاں سے خوشبو؟ تو حضرات محترم وہ بولی کہ جو راز تھا میرے سینے میں وہ آج مجھے کہنا ہی پڑ رہا. کیا راز تھا؟ کہ جب سے آپ کے بیٹی کی امانت میرے پیٹ میں آئی ہے، میں جس بستر پہ سوتی ہوں کوئی خوشبو نہیں لگاتی، ایٹومیٹک وہ بستر خوشبو سے معطر ہو جاتا.
سبحان اللہ میں جس تکیے کو لگاتی ہوں کوئی خوشبو نہیں لگاتی، آٹومیٹک تکیے میں سے خوشبو آتی ہے۔ آپ فاطمہ سے بولیے میری ساتھ آپ اس دیوار کو تو ہاتھ لگائیے کہ اس دیوار کو جب سونگا گیا تو دیوار سے خوشبو آ رہی تھی، در و دیوار سے خوشبو آ رہی تھی، بستر پہ سے خوشبو، تکیے میں سے خوشبو، جسم میں سے خوشبو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، یا آپ کے بیٹے کی امانت جو میرے شکم میں پل رہی ہے، یہ اسی کی برکتیں ہیں کہ جس چیز کو ہاتھ لگا دیتی ہوں وہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مکے کی جس گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ راستہ خوشبو سے لبریز ہے۔ سبحان اللہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی برکت ہے۔ کہا اور بھی کچھ، اور بھی کچھ، کہا اور بھی کچھ ہے۔ کہا کیا؟ کہ ایک دن گھر میں ایک کنکری پڑی تھی، پتھر کی کنکری، میں نے اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سوچا باہر پھینک دوں، لیکن جیسے ہی میرے ہاتھ میں وہ کنکری آئی وہ ریشم سے زیادہ موم ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو پتھر ہے، موم کیسے؟ تو اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اس میں سے آواز آئی، اے آمنہ آج تو میں ہی موم ہوا ہوں جو تیرے پیٹ میں نبی پل رہا ہے، جب وہ آئے گا رحمت للعالمین بن کے تو ایک شہر موم نہیں بلکہ اس کی زبان کی برکتیں ایسی ہوں گی پوری دنیا موم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ پتھر سے زبان سے آواز آ رہی، کہا بیٹی اتنی برکت ہے؟ حضرات نے محترم اس بات کو سنا، اللہ اکبر کہا بیٹی تیری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ بہت سی باتیں ہوتی رہی، المختصر یہ بہت سی برکتوں کا ظہور ہوا، بہت سی معجزات کا ظہور ہوا، بہت سے معاملات ہوئے۔ المختصر جو 12 ربیع الاول آ رہی ہے